میرا جھولا کے بڑا سگی تیرے فضل سے تو بڑا نہیں میرا جھولا کے بڑا سگی تیرے فضل سے تو بڑا نہیں آقا تیرے فضل مولا تیرے فضل سے تو بڑا نہیں میرے جیسے لاکھوں ہے خیمہ سر میرے جیسے لاکھوں ہے خیمہ سر تیری رحمتوں کی پناہ ہمیں میرے جیسے لاکھوں ہے خیمہ سر تیری رحمتوں کی پناہ ہمیں کبھی زندگی پہ لگی نظر لگی عمر ساری گناہ میں اے خدا کعبہ پناہ دے اے خدا کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں کبھی زندگی پہ لگی نظر درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ ہوتے جب وہ دل کے قریب ہوتے پڑھیے آپ بھی جب وہ دل کے قریب ہوتے دہراؤ اس کو دہراؤ اچھا جملہ ہے جب وہ دل کے قریب ہوتے ہیں جب وہ دل کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی لمحے عجیب ہوتے ہیں وہ بھی لمحے عجیب ہوتے ہیں فیضیاب ان کے آستانے سے فیضیاب ان کے آستانے سے کیسے کیسے غریب ہوتے ہیں میرے جیسے غریب ہوتے ہیں جب وہ دل کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی لمحے عجیب ہوتے ہیں اور جن کو ہوتی ہے ان کی دید نصیب ایک صحابی رسول
گھر پہ آئے تو ان کی والدہ کہنے لگی بیٹا کتنے دن ہو گئے تو آقا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا ہے، بلکہ شاید یوں الفاظ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ماں میں آج کتنے دن سے آقا کے پاس جا نہیں سکا ہوں، آج مجھے آقا کے پاس جانا ہے۔ ماں نے کہا جا بیٹا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو کتنے دن سے نہیں گیا، کیا بات ہے؟ کہا ہاں امیہ ماں۔ آقا کے دربار میں حاضر ہو کر آقا کے قدم چومے، دست بوسی کی اور پھر رونے لگے دھاڑے مار مار کر۔ آقا نے پوچھا صحابی کیا بات ہے، کیوں تو روتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آج کئی دن ہو گئے آپ کے دربار میں نہیں آیا تھا تو دل بڑا بے چین تھا، جب آپ کے قدم چومے اور آپ کی دست بوسی کی تو بڑا قرار آیا، بڑا سکون ملا۔ آقا نے فرمایا تو پھر اب کیوں روتا ہے؟ حاضر تو ہو گیا، دیدار تو ہو گیا۔ کہا آقا ایک بات نے رلا دیا، سننا میرے دوست دل پہ لگے گی۔ کہا وہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ آج دنیا میں 4-5 دن ہو گئے آپ کا دیدار نہیں کر سکا، کل قیامت کے دن آپ تو انبیاءوں کے سردار ہوں گے، آپ کا درجہ رتبہ کتنا بلند ہوگا، اور کہاں میں غریب، اگر جنت کے کسی پچھلے درجے میں ڈال دیا گیا آپ سب سے اونچے درجے میں ہوں گے، تو وہاں تو کوئی اپنا مقام چھوڑ کے کہیں اوپر تو نہیں جا سکے گا۔ یا رسول اللہ اگر وہاں میں آپ کے پاس نہ آ سکا اور جنت میں اگر آپ کا دیدار نہ کر سکا تو میں قرار کیسے پاؤں گا، میں کیسے وہاں جی سکوں گا؟ اس بات نے مجھے رلا دیا، اس بات نے مجھے رلا دیا۔ یا رسول اللہ یہاں 4-5 دن آپ کا دیدار نہیں ہوا تو یہ حال ہوا، وہاں اگر میں آپ کے پاس نہیں آ سکا تو میرا حال کیا ہوگا؟ اس بات نے رلا دیا۔ دید جو ہے نا آقا کا دیدار وہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے جو ولی ہیں دنیا میں ان کو جب آخرت میں اللہ پاک جنت میں بڑے بڑے محلات عطا فرما دے گا تو باپو صاحب وہ رو رہے ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے تم کیوں روتے ہو؟ وہ کسی کو جواب نہیں دیں گے۔ دیدار کر کے تو دروازے پہ دستک دی، بی بی صفورہ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا میں اندر آ رہا ہوں۔ تو کہا کس نے روکا ہے؟ کہا تم اپنی آنکھیں بند کر لینا۔ کہا کیوں؟ کہا رب کا دیدار کر کے آ رہا ہوں اور میری آنکھوں میں رب کے نور کا ایسا جلوہ ہے کہ اگر تم نے دیکھا تمہاری آنکھیں پھوٹ جائے گی، تم نہیں برداشت کر سکو گی۔ تو کہا کیا کروں؟ کہا آنکھوں پہ پٹی باندھ لو۔ کہا باندھنے کو کچھ نہیں ہے۔ کہا تو ہاتھ رکھ لو۔ ہاتھ رکھ لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اندر داخل ہوئے، آپ کو بٹھایا پہلے تو، اور پھر آنکھیں بند کر کے آپ کو پانی پیش کیا، جو بھی خدمت کرنی تھی کی، اور کہا کہ موسیٰ اب میرے سامنے، مجھے اپنے سامنے کھڑا رہنے دو اور میں آپ کی آنکھوں میں رب کا جلوہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا تم نابینا ہو جاؤ گی، تمہاری آنکھ پھوٹ جائے گی۔ کہا آنکھ پھوٹے تو پھوٹے، رب کا دیدار تو ہو جائے گا مجھے، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ کیا میری آنکھ اس کے دیدار سے تھوڑی قیمتی ہے؟ میں دیدار ضرور کروں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آئیڈیا دیا کہ ایک کام کر، ایک آنکھ سے دیدار کر لے اور ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پہلے داہنی آنکھ سے ہاتھ ہٹایا اور دیدار کیا، جیسے رب کے نور کا جلوہ نظر آیا آنکھ پھوٹ گئی، فوراً دوسرا ہاتھ ہٹا کے پھر دیدار کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے یہ کیا کیا؟ کہا تم نے ایک بار رب کا جلوہ دیکھا، میں نے 2 بار دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہیں عشق کی باتیں، یہ ہوتی ہیں عشق کی باتیں، اور اس طرح سے محفل میں مزہ لطف آتا ہے۔ جب شعر پڑھا جائے تو یہ نہ دیکھو کہ کتنی آواز ہنسی ہے، کتنی میٹھی مدبری، کہتا کیا ہے، یہ سنو۔ باپو صاحب یا کرسی پہ آ جاؤ، ساری جو بھی سادات بیٹھے ہوں، اگر کوئی ہم نہیں جانتے تو ہو یا تو اسٹیج پہ آ جائیں یا کرسی پہ آ جائیں، ادب کے ساتھ ہماری عرض ہے۔ تو
شاعر کہتا ہے کہ جن کو ہوتی ہے ان کی دید نصیب، جن کو ہوتی ہے ان کی دید نصیب، جن کو એવા બીમારનું તો શું કેવું? આજે મેં મિશ્રો પહેલો ને એનો મતલબ થાય છે ઉન મરીઝો કા પૂછના ક્યા હૈ, એવા બીમારનું તો શું કેવું, કેવા બીમારનું? પછીનો પ્રશ્ન છે અને એનો જવાબ છે આમાં. સુનો સુનો સુનો. ઉન મરીઝો કા પૂછના ક્યા હૈ, ઉન મરીઝો کہ تم ماحول بنانا، میں آپ کے دل و دماغ کو صرف حاضر کروں گا، یہی میرا کام ہے. مجھے جو جو باتیں سامنے آئے یاد آئے گی تو میں آپ کو بتاتا چلوں، بس اسی سے ماحول بنتا ہے. مریض علاج اور طبیب یعنی کہ જેના ઇલાજ કરવા વાળા, કે જેના ડાક્ટર જ આકા હોય એવા બીમારનું તો શું કેવું હે. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ની એક વાત છે કે અલ્લાહ તબારક, ગુજરાતીમાં કહું છું, તમને ખબર ન હોય તો હું જે બોલું છું એ ગુજરાતી. હાચર હાથ ને કરતા. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے دربار میں بیٹھے ہیں، آقا بھی جلوہ فرمائے، دیگر صحابہ بھی تشریف فرما ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو سلام عرض کرنا اور پھر میرے محبوب سے کہنا کہ اللہ پاک حضرت ابو بکر کو بھی سلام بھیجتا ہے اور حضرت ابو بکر کی طبیعت پوچھتا ہے اور فرماتا ہے کہ اب تو آپ ٹھیک ہیں، خیریت تو ہے، آپ کو اب تو اچھا ہے. تو آقا نے، حضرت جبریل آئے، آقا کو سلام پیش کیا، آقا نے جواب دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ پر تو سلام بھیجتا ہے لیکن آج ابو بکر پر بھی اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے اور آپ فرمائیں ابو بکر سے کہ اللہ پاک ان کو سلام بھیج رہا ہے. تو اللہ کا سلام سن کر سیدنا ابو بکر صدیق تو بہت خوش ہوئے کہ کیا بات ہے، اب تو مجھے اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے. تو آقا نے فرمایا کہ ابو بکر ایک اور بھی بات ہے، اللہ پاک یہ بھی پوچھتا ہے کہ اب تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. یا رسول اللہ اب تو میں بہت اچھا ہوں، مجھے بہت اچھا، میری طبیعت بہت اچھی ہے. خیر جبریل علیہ السلام کو بھی جواب مل گیا، وہ ان کا جانا تھا، چلے گئے. آقا نے پوچھا، آقا نے ابو بکر یہ کیا بات ہے،
تم پر سلام آ رہے ہیں, تمہاری طبیعت پوچھی جا رہی ہے. کہا یا رسول اللہ آج 6 سال ہو گئے میری ایک داڑھ میں درد ہوتا تھا, اور جس کی وجہ سے میں 6 سال میں پوری رات کبھی نہیں سو سکا ہوں. میں رب کو یاد کرتا رہتا تھا. آج کچھ دنوں سے میری وہ ڈاڑھا مٹ گئی ہے اور میں آرام سے سو سکتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 6 ورس ہوتی ڈاڑھ دوئی تو پر سیدنا ابوبکر صدیقی کیا رہے آقا نے فریاد نہ کری. آقا نے تو نہ کری کہ دل میں ایوی دعائیں نہ کری کہ اللہ تو ماری ڈاڑھ હવે બહુ દુખે છે તું મટાડી દે. آقا نے پوچھا کہ ابوبکر کبھی مجھے بتاتے تو صحیح, تو میں کوئی علاج بتاتا, کچھ دعا کرتا. کہا آقا میرا کہاں تھا, وہ ڈاڑھا مجھے رب نے دی تھی. رب چاہتا تھا تو اس میں درد تھا, رب نے چاہا تو شفا ہو گئی. میرے دوستو اس میں ایک ہمارے لیے سبق ہے. کچھ بیماریاں ہم سے جدا نہیں ہوتی ہے تو ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ علاج تو بتائے کرائیوا, رپورٹ کرائیوا, હારું નથી થતું, બાપુને કહ્યું તો જોવે જરા શું છે, કાંઈ જાદુ બાદુ નથી ને કોઈ ખવડાવ્યું નથી ને. کبھی ایسا بھی سوچ لیا کرو کہ ہو سکتا ہے میرے رب کی طرف سے میرے لیے انعام ہو, ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ پاک صرف اپنے نیک اور محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے اور انہی کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے. محبوب اسی طرح بندہ بنتا ہے کہ رب کی مرضی پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ محبوب بن جاتا ہے. یوں ہی ہوا کرتا ہے ہمیشہ. اور یہ توفیق رب سے مانگا کرو اور یہ نعمت رب سے مانگا کرو کہ وہ راضی ہو جائے. اور ایک بات سنو, اور میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں, ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں آپ نے سنا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کیڑوں کی خوراک بنا دی تھی. تو کوئی کیڑا جب زخم سے گر جاتا تھا ایوب علیہ السلام اٹھا لیتے تھے. ارے بھائی تو کہاں گرتا ہے, بیٹھ کھا. کیڑا گر جاتا تھا تو اٹھا کے واپس رکھ لیتے تھے. بولے تیری خوراک میرے بدن میں رکھی, تو کہاں جاتا ہے یار, کھا تو مزہ کر. یہ ہوتے ہیں اللہ والے, اللہ کے نبی تھے. اور جب ان کو شفا ہو گئی تو ایک دن اللہ پاک نے پوچھا کہ ایوب اب تو آپ تندرست ہو گئے, آپ کو تو اب اچھا ہے. کہ یا اللہ اچھا تو ہو گیا, میں بیمار تو اب نہیں ہوں, لیکن وہ مزہ جو تھا بیماری میں وہ اب نہیں آ رہا ہے. کہ وہ کیا تھا؟ مولا تو صبح شام میری طبیعت جو پوچھتا تھا تو میرے سارے غم اور سارے دکھ درد میں بھول جاتا تھا. اب تو میری خیریت نہیں پوچھتا ہے تو میں انتظار میں کئی دن گزار دیتا ہوں. تو یہ ہوتی ہے رب کی رضا حاصل کرنے کی ایک راہ, ایک طریقہ. اس کو اپناؤ اور اپنے اندر میں ایک ولولہ پیدا کرو کہ کوئی ہمارا خالق و مالک ہے, ہم کسی کے بندے ہیں, ہم کو اس نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جو ہمیں کرنی ہے. جب ہم یہ کریں گے تو ہمیں پھر جو زندگی میں لطف مزہ اور کیف آئے گا اس کا کچھ حال ہی الگ ہوگا. ان کے دیوانے دور رہ کر بھی ان کے دیوانے دور رہ جب وہ دل کے
مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب میں الا کسی تمہید و تاخیر کے سید ریاض الدین باپو کو مائک سونپ رہا ہوں. اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہمیں جو خصوصی مہمان کو سننا ہے، آج آپ ایک بات کو بھول جانا کہ ریاض الدین باپو عمر کوٹ کے ہیں، آج وہ کنڈلا کے ہیں، آج وہ کنڈلا کے ہیں. تو آج بھی وہ ہمارے خصوصی ہیں اور ہم ان سے چاہیں گے کہ وہ اپنی درد بھری آواز سے اور اپنے آقا کے عشق و محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو ایسا روشن اور منور کریں اپنی نعت آثار اور اپنی آواز سے کہ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کیفیت، اس کیف، اس سرور اور اس لگن کی وجہ سے ساری زندگی کو ہماری روشن اور منور بنا دے. رب سے یہ دعا ہے کہ جب جس کسی بھی نعت کے شعر پر ہمیں آقا کی یاد میں سرور محسوس ہو، ہمارے اوپر کوئی کیفیت بنے، اللہ پاک اسے ایک لمحے کے وسیلے سے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے. میں بلا کسی تمہید اور بلا کسی